جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ بچیوں سے کہتا ہوں جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ جو میں نے بتایا ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے۔ ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ میری بچی بہت معصوم ہے، یہ گناہ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ورکشاپس میں یہ چیزوں سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک والد آ کر دہاڑے مارتے ہوئے روتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بچی بھی ہے۔ بچی کے آنکھ میں ایک آنسو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ باپ کو آسانی سے رونا نہیں آتا ہے، ماں پھر بھی رو لیتی ہے لیکن باپ اپنے آنسو پی لیتا ہے۔ باپ برداشت کرنے کا نام ہے اور وہ باپ روئے جا رہا ہے کہ میں نے محلے والوں سے لڑ لیا ہے سر، کہ میری بچی پر میرے محلے والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی بچی پارکوں میں ایک بچے کے ساتھ نہیں ہمیں تین الگ الگ بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے لڑ لیا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، جیسے اسکول سے آتی ہے کالج سے آتی ہے سیدھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب ویڈیو لا کر مجھے دکھایا گیا کہ یہ بچی دیکھو آپ ہی کی، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، ایک دفعہ بائک پہ نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پارک میں نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ میکڈونلڈس میں نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سر میرا دل کیا کہ اسی وقت میں خودکشی کر لوں، لیکن میں مسلمان ہوں، اس زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خودکشی کیسے کر لوں؟ لیکن میری بچیوں نے جینا حرام کر دیا۔ اسی لیے میں بچیوں سے کہتا ہوں جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ، ورنہ وہ دن آئے گا والدین کو نظریں جھکا کر چلنا پڑے گا، شرمندہ ہو کر چلنا پڑے گا۔ ایسی تکلیف والدین کو دے رہے ہیں وہ والد جو اپنی زندگی نچھاور کر دیا آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے سکولنگ کے لیے، آپ اس کو ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ قسم خدا کی میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں والدین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ پھر سے کہتا ہوں سن لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ جو میں نے بتایا ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے۔ لیکن یہ چار جو میں نے ابھی بتائے انہیں چھوڑ کر آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ آپ کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ سوشل میڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آپ زنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، کوشش کیا بلکہ کیے جا رہے ہو۔ آپ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو، آپ ایسے گندے دوستوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تو اس سے صرف آپ کی جوانی ضرور آپ کو پلیجر ملے گا، خوشی ملے گی، اچھا لگے گا آپ کو، لیکن وہ 25 سال تک ہی رہے گی آپ کو وہ خوشی۔ اس کے بعد گھٹ گھٹ کے جینا ہے آپ نے، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگنے لگے گی۔ آپ سو جاؤ گے رات میں، آپ کے آس پاس میں کئی لوگ جو سوتے ہیں انہیں نیند آتی ہے لیکن آپ کو نیند میسر نہیں ہوتی ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے آپ کو۔ 25 سال کے بعد ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا آپ پر۔ اسی لیے میں تمام نوجوان بچوں سے بچیوں سے اپیل کرتا ہوں آپ کو مزہ ضرور ہے اس میں لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کی سزا بھی ہے، آپ نے وہ سزا بھی چکنا ہے۔ پھر 10 سال کا مزہ ہے آپ کو جوانی کا، اس کے بعد اور 50 سال آپ کے ہیں۔ آپ نے 15 سال سے عیاشی شروع کی ہے، 25 سال تک آپ مزہ لوٹو گے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، وہ سب چیزوں کو بھلا بیٹھنا پڑے گا، کریئر سنوالنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ تو وہاں 25 سے اگر آپ 75 ایئرز بھی جی رہے ہو تو آپ کے پاس میں اور مزید 50 سال ہے، اور یہ 50 سال آپ کیسے گزارو گے؟ پریشانیوں میں گزارو گے، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے رہو گے،
کہ میری بیوی بیمار ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں, زکات کے بھی چلے گا, دے دیجئے پیسے. یہ نوبت آتی ہے. میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا, پڑھ, علم حاصل کر, ہنر حاصل کر, سکل حاصل کر, نالج حاصل کر. اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے, تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا, اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑیں اور کتابوں میں زندگی گزارے. ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا انشاءاللہ, وہ کل ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوگا انشاءاللہ. آپ دوستی کتابوں سے کریں, آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں, آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں. میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, دونوں عالم دین, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں. بالکل دوستوں کی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں, ہنسی مذاق تمام چیزیں, پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں تربیت میں یہ چیز کریں یہ چیز نہ کریں. تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے, پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے, اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے, انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ. علم کے پیچھے جو بھی دوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صرف کامیابی نہیں بلکہ اس کو ایک ریکگنیشن, اسے ایک عزت بھی ملتی ہے. تو آپ لوگ میری ان باتوں کو اپنے گھر لے جائیں, لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں, بالخصوص اپنی یہ جو جوانی, جو ٹین ایج ہوتی ہے 19 ایئرز تک, وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے, وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے. تو آپ یہ گناہوں سے بچیں. کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, بزنس انٹرپرنر بھی ہیں انشاءاللہ. آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے, آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ. اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے, تو آپ وہ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ایسے اپنے کریئر کو سنوارو. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے, بچنا ڈرگز سے ہے, بچنا غیبت سے ہے, بچنا زنا سے ہے. اگر یہ زنا سے, ڈرگز سے, سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے. اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں. بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے. جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ. لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام میں پڑھ لو. اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے, کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو. آپ نے پہلے قربانی دینا ہے. آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا, بلکہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں. موبائل فون کم استعمال کریں والدین اپنے بچوں کے سامنے. بچوں کے سامنے موبائلز بہت کم استعمال کریں. بلکہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اور وہ میتھس پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, آپ بالکل بیٹھ کر دیکھتے رہیں. وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے, ثواب ہے, کیونکہ آپ گناہوں سے بچا رہے ہو, آپ اقرا علم سے قریب کر رہے ہو اپنے بچوں کو. لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے؟ بمشکل 5% ایسے امیاں ہوں گی جو بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ تو سب مائیں بیٹھتی ہیں, جیسے 7th اسٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں.
تو میں چاہتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹس سے کہ اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں، ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں، اچھے علماء سے ملائیں، اچھے ٹیچر سے ملائیں، اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں، یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ زمانہ سکلز کا ہے، بہت کمپٹیشن کا ہے، اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں، فون سے بچائیں، زنا سے بچائیں، سوشل میڈیا سے بچائیں۔ آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے، روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں۔ یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس، انشاءاللہ تو ایک ریولیوشن آئے گا۔ مجھے یقین ہے یہاں کے طلبہ میں، یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں، غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ارادے کی ضرورت ہے، اب ارادہ کر لیں، انشاءاللہ یہاں سے ایک ریولیوشن آئے گا، یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا، اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔